السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 8۔ شہر کے مہنگے ترین شاپنگ سینٹر میں اس وقت سکندر اور اقصیٰ موجود تھے۔ اقصیٰ نے کچھ مردانہ کپڑے خریدے تھے اور کچھ اپنے لیے خریداری کی تھی۔ وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور سکندر کو ایک مشہور ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑنے کا کہا۔ اس کی ہدایت پر گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی تو اقصیٰ سکندر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کھانے میں کیا پسند کرو گے سکندر؟ سکندر اتنی مہربانی پر اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ سوال اس سے ہی کیا گیا ہے۔ وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے خاموشی رہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ سکندر اس مہربانی پر مسکرایا اور بولا، میں ایک ملازم ہوں میڈم، اور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ کو کچھ مشورہ دوں۔ اقصیٰ اس کی طرف ایک خاص ادا سے دیکھتی ہوئی بولی، میری طرف دیکھو سکندر۔ سکندر اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مجھے ملازم ہی رہنے دے اقصیٰ میڈم۔ تم کیا ہو سکندر؟ یہ میرے دل سے پوچھو۔ تم بڑے ظالم ہو، تم نے میرا چین و قرار لوٹ لیا ہے، میری راتوں کی نیندیں چھین کر کہتے ہو کہ تم ملازم ہی رہو گے۔ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ تم میرے دل کے راجہ ہو سکندر، میرے مقدر کے سکندر ہو۔ سکندر نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کو اور گھائل کرتے ہوئے کہا، آپ مذاق اچھا کر لیتی ہے اقصیٰ میڈم، اور نگاہیں جھکا لی۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر تھا اور اقصیٰ اس کے برابر والی سیٹ پر اس کے پہلو میں براجمان تھی۔ وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتی ہوئی بولی تو سکندر کے تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ سکندر، اس دل کی دھڑکنوں کو سنو، کیا یہ تمہارا ہی نام نہیں پکارتی؟ سکندر نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اپنے دھڑکتے دل اور جذبات پر قابو پاتا ہوا بولا، آپ جو بھی کھانا چاہتی ہے منگوا لے۔ وہ دروازہ کھول کر ریسٹورنٹ کی جانب جانے لگا تو اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، میں اندر جا کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ سکندر کی آنکھوں میں استفسار دیکھ کر وہ پھر بولی، اندر میرے پرستار اور دیگر لوگ مجھے سکون سے کھانا نہیں کھانے دیں گے۔ اقصیٰ نے اپنی مجبوری بتائی تو سکندر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہارن بجا کر ویٹرز کو متوجہ کیا تو اندر سے ایک ویٹر بھاگتا ہوا آیا اور سکندر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس سے مینو کارڈ لیا اور اقصیٰ کی جانب بڑھا دیا۔ اقصیٰ نے کارڈ پکڑ کر سرسری سی نگاہ ڈالی اور ویٹر کو آرڈر دینے لگی۔ 2 انسانوں کے کھانے کا آرڈر دیا گیا تو سکندر تقدیر کی مہربانی پر ہی دل میں اس کا شکر گزار ہو گیا۔ اقصیٰ اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر چکی تھی لیکن سکندر نے ابھی تک اس کو راہ میں ہی لٹکا رکھا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو سکندر ذہنی طور پر چوکنا ہو گیا۔ سکندر، وہ پھر بولی، میں نے جب سے تمہیں پہلی بار سے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہی دیکھتی رہوں، میرے حواس پر، میرے دل پر، میری دھڑکنوں پر تمہاری ہی حکمرانی کیوں ہو گئی ہے سکندر؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس نے سکندر کا ہاتھ چھوڑ کر اس کو شرٹ سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر گر گئے، بلکہ اقصیٰ کے تیز ناخن بھی سکندر کے بدن پر اپنا نشان چھوڑ گئے تھے۔ سکندر نے پہلی بار جرأت کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، اپنے آپ کو سنبھالیے اقصیٰ میڈم۔ سکندر کے ہاتھوں میں اقصیٰ کی گوری گوری نازک کلائیاں تھیں۔ وہ ان کو خوشگوار انداز میں دیکھنے لگی تو سکندر نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کے پکڑے ہوئے ہاتھ چھوڑے اور اپنی شرٹ درست کرتا ہوا بولا، مانا کہ پیار جنون کا نام ہے، لیکن پیار تحمل اور صبر کا بھی نام ہے۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا سکندر، پلیز میری محبت کا جواب محبت سے دو۔ میری چاہت کو چاہت سے کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تم؟ سکندر، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی چیخیں گاڑی سے باہر جا سکتی تھی اگر شیشے نہ چڑھے ہوتے۔ خود پر قابو رکھے اقصیٰ میڈم، زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ، سارا دن اس لفظ کو اپنی فیلڈ میں سن کر تنگ آ گئی ہوں میں۔ تم جانتے ہو کہ میری فیلڈ میں کئی لڑکے میرے حسن پر مرتے ہیں، وہ میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ سب نقلی اور عارضی لگتا ہے۔ میں ایسا دوست چاہتی ہوں جو میرے جذبات کی سچے دل سے قدر کرے، جو میری چاہت کو سمجھے، مجھے دل سے پیار کرے، اور ایسا مجھے اپنی فیلڈ میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ سکندر نے اس کو بولنے دیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جاتی ہے۔ لیکن تمہیں پہلی بار دیکھا تو دل میں ہلچل مچ گئی۔ دل کے مندر میں بجنے والی گھنٹیوں نے مجھے تمہارے ہی نام کا راگ سنانا شروع کر دیا تھا۔ سکندر، میری جان۔ اس نے حیران و مستجب سکندر کی گود میں اپنا سر رکھ دیا تو وہ چونک پڑا۔
اقصیٰ میڈم کھانا آ رہا ہے۔ اس نے ویٹر کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کھانا لے کر آ رہا ہے۔ اقصیٰ نے سنا تو ڈبے سے ٹیشو نکالتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور شیشے میں دیکھ کر اپنا چہرہ بھی ٹیشو سے صاف کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی پرسکون سانسیں لینے لگی۔ سکندر نے شیشہ نیچے کر کے کھانا پکڑ لیا اور دونوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ کھانا شروع کرو سکندر، آپ شروع کریں۔ سکندر کے کہنے پر اقصیٰ نے کھانا شروع کیا تو وہ بھی پہلی بار نعمان عزت کی بہن کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو گیا۔ وہ جھجک رہا تھا، شاید اقصیٰ نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور بولی، کھانا اچھی طرح کھاؤ سکندر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کھانے لگا۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے میڈم کا لفظ نہ سنوں۔ اس نے کھانا ختم کر لیا تھا اور سکندر نے جی کہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ویٹر کو برتن اور بل دے دیا گیا تو وہ بولا، اب کدھر جانا ہے؟ جہاں بھی دل چاہے لے چلو سکندر، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں۔ میں کل سر جی کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں۔ وہ بولا تو اقصیٰ تڑپ کر رہ گئی، لیکن کتنے دنوں کے لیے؟ اس کی آواز میں حسرت تھی، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس بار بھی اس نے جان بوجھ کر میڈم کہنے سے اجتناب کیا تھا۔ کیوں؟ تم ان سے پوچھتے نہیں ہو کہ کتنے دن لگیں گے، کتنا کام ہے؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ سکندر نے گاڑی گھر کی جانب دوڑا دی اور بولا، میری اتنی مجال کہاں کہ میں ان سے یہ پوچھ سکوں؟ کیوں؟ اس نے حیرت میں ڈوبے ہوئے کہا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے جاتا ہوا بولا، شاید آپ یہ بھی بھول گئی ہے کہ میں ملازم ہوں اور نعمان عزت کے کسی بھی ملازم کی اتنی جرأت نہیں کہ ان سے سوال کر سکے۔ ملازم ملازم ملازم، اس نے زور سے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ تقدیر بھی انوکھی اور ظالم شے ہے سکندر، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ سکندر نے لوہا مکمل طور پر پگھلا دیا، اب اس پر چوٹ لگانے کی دیر نہیں کرنا چاہیے تھی اور سکندر نے واقعی دیر نہیں کی اور بولا، کیا کریں گی آپ؟ اقصیٰ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، میرا مطلب ہے کہ آپ سر جی سے پوچھیں گی کہ وہاں کتنے دن لگیں گے۔ وہ سڑک کے پار دیکھنے لگی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، نہیں، میں اپنا کام کروں گی، ایسا کام کہ تمہیں یہ احساس کبھی بھی نہ ہو کہ تم ملازم ہو۔ میں سمجھا نہیں اقصیٰ۔ یہی وہ چوٹ تھی جو لوہے کی ہیئت ہی بدل گئی۔ وہ قربان ہو جانے والی نظروں سے سکندر کی طرف دیکھنے لگی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم نے میرا نام لیا، تم نے مجھے اقصیٰ کہا، صرف اقصیٰ ہی کہا ہے نا؟ وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولی تھی، پھر سے کہنا، پھر سے کہو، کیا کہا تھا تم نے سکندر؟ پلیز میری جان، پھر سے کہو۔ لوہا مسلسل پگھل رہا تھا۔ اقصیٰ اقصیٰ اقصیٰ۔ سکندر نے دھڑا دھڑ زوردار چوٹیں لگائی تو وہ اس پر قربان ہی ہو گئی۔ وہ کہے لگانے لگی، اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اب تم دیکھنا کہ اقصیٰ تمہارے لیے کیا کرتی ہے۔ اس کے الفاظ وزنی اور ارادہ مصمم تھا۔ میرے لیے؟ وہ یتیموں جیسی شکل بناتا ہوا بولا تو مسکراتی ہوئی بولی، تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے کندھے سے اپنے سر کو ٹکا چکی تھی۔ وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ سکندر اپنی آسان کامیابی پر کتنا خوش تھا اور یہ خوشی اس کے ہونٹوں پر بلکہ اس کی آنکھوں میں مسکان بن کر ناچنے لگی تھی۔ سکندر نے بہت مشکل ٹارگٹ انتہائی کم وقت میں پورا کر لیا تھا اور اس کی جیت میں تقدیر کی مہربانی اور سائمہ کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ دوسری طرف انیکا نے احتجاجی طور پر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جویریہ آپی کی منگنی میں وہ اس شرط پر شرکت کرے گی اگر اس کے لیے ٹویٹر کا بندوبست کیا جائے۔ اب ایمرجنسی میں انتظام کرنا تو مشکل تھا۔ اب گھر کے تمام افراد کھانے کی میز پر جمع تھے اور سائمہ کھانا لگا کر ان کے پاس ہی کھڑی تھی اور جسٹس صاحب انیکا کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے کھانا نہ کھانے کا طے کر لیا تھا، جبکہ عنصر کھانا اس لیے نہ کھا سکتا تھا کہ بصیر احمد اور تانیہ بھی نہیں کھا رہے تھے۔ کیا بات ہے انیکا بیٹی، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سائمہ نے پوچھا تو بصیر احمد مسکراتے ہوئے بولے، سائمہ بہن، اب ماشاءاللہ جویریہ کی منگنی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کب نعمان عزت شادی کا بھی کہہ دے۔ بصیر احمد سائمہ کو تفصیل بتا رہے تھے تاکہ اس کی سمجھ میں انیکا کا احتجاج آ جائے، تو اس میں انیکا بیٹی کا کھانا نہ کھانے کی سمجھ نہیں آئی۔ سائمہ بوا، میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑنے لگے ہیں، کچھ حل تلاش کرے پلیز۔ عنصر پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا عاجزی سے بولا تو تانیہ بیگم بولی، جویریہ کی رخصتی کے بعد انیکا کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور جب سے جویریہ کی منگنی کی بات چیت شروع ہوئی ہے تو جویریہ بھی اس پر توجہ نہیں دیتی۔
مما ایسی بات نہیں ہے، یہ خود ہی اب مجھ سے پڑھنا نہیں چاہتی۔ جویریہ نے احتجاج کیا تو سبھی ہنسنے لگے، لیکن انیکا بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ میں کیا کر سکتی ہوں صاحب جی؟ سائمہ نے بصیر احمد سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے۔ سائمہ بہن، اگر میری بچی کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام ہو جائے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ بصیر احمد عاجز لگ رہے تھے۔ یہ ٹیوٹر کا کیا ہوتا ہے جی؟ سائمہ کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ٹیوٹر کسے کہتے ہیں، اس لیے اس کی بات سن کر سبھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ تو بصیر احمد نے گلا کھنکار کر ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، ٹیوٹر کا مطلب ہے جو انیکا کو پڑھا سکے۔ سائمہ ان کی بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، اچھا میں سمجھی کہ کسی مشنری کا نام ہے۔ وہ جو میز پر رکھ کر ٹک 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 کرتے ہیں اس کو ٹیوٹر کہتے ہیں۔ بوا اسے کمپیوٹر کہتے ہیں۔ جویریہ بولی تو وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، اچھا جی، انگریزی نام ہی ہے۔ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ ماسٹر صاحب، استاد جی، اب ٹیوٹر کہتے ہیں جی۔ سائمہ بوا پلیز کچھ ایسا کرے کہ یہ بی بی کھانا کھا لے یا پھر ہمیں کھانے دے۔ انصر کو غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہ چلتا کہ وہ انیکا کے سر پر پلیٹ ہی دے مارے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میرا بیٹا، سائمہ نروس ہو گئی تھی، وہ جی کسی لڑکی کو پہلے بھی ٹیوشن پڑھاتا ہے، اگر آپ کہیں تو وہ انیکا بی بی کو بھی پڑھا دیا کرے گا جی۔ بصیر احمد اس کی بات سن کر حیرانگی سے اس کی طرف اور کبھی گھر والوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سائمہ تمہارا بیٹا؟ تانیہ بیگم بولی تو وہ سہمی ہوئی بولی، وہ جی آپ کی اجازت ہوگی تبھی وہ اس گھر میں قدم رکھے گا۔ ارے نہیں، تانیہ بیگم کا مطلب تھا کہ کیا تمہارا بیٹا اتنا لائق اور ذہین ہے جو انیکا کو وہ مضامین پڑھا سکے جن میں اس کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے؟ جسٹس بصیر احمد سائمہ کی غلط فہمی نکالتے ہوئے بولے، وہ جی مجھے مضمون کا پتہ نہیں ہے جی، لیکن وہ شہر کے مشہور کالج میں پڑھتا ہے جی، وہ جو یونیورسٹی ہے۔ وہ یونیورسٹی کا لفظ صحیح ادا نہ کر سکتی تھی۔ وہ جویریہ دبی دبی ہنسنے لگی تھی، لیکن وہ تو بہت مہنگی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہاں کی فیس اور دیگر اخراجات کافی زیادہ ہے۔ بصیر احمد یونیورسٹی کا سن کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ سائمہ ایک فخر سے بولی، صاحب جی آپ کو تو علم ہی ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان دونوں میں ہی میری جان ہے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دلا دی ہے اور اب وہ کسی دفتر میں نوکری کرتی ہے، اور اپنے بیٹے کی خواہش پر میں نے اپنا زیور بیچ دیا ہے جی، بس میرا بیٹا اپنی خواہش کے مطابق اچھی تعلیم حاصل کر لے۔ سائمہ کی جھلمل کرتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سبھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ تم اپنے بیٹے کو کل میرے پاس میرے دفتر آفس بھیج دینا، بصیر احمد کہنے لگے، میں اس سے پوچھ لوں گا کہ وہ کون سے مضمون پڑھا سکتا ہے، پھر سمجھو کہ انیکا کی پڑھائی کا مسئلہ اس صورت میں ہی حل ہو سکتا ہے اگر وہ تمام مضامین پڑھا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں کل اس کو آپ کے دفتر بھیج دوں گی، وہ یونیورسٹی سے سیدھا آپ کو مل کر ہی آئے گا۔ بصیر احمد نے اپنا کارڈ نکال کر اس پر انگلش میں کچھ لکھا اور سائمہ کو دیتے ہوئے بولے، ایک کارڈ وہ ساتھ لے کر آئے، ورنہ اس کو کورٹ میں نہیں آنے دیا جائے گا، آج کل کافی سختی ہوئی ہے۔ سائمہ نے خوشی خوشی کارڈ پکڑ لیا اور انیکا سے مخاطب ہوئی، انیکا بیٹی میری ضمانت پر ہڑتال ختم کر دیں آپ، صرف 1 دن کی ہی تو بات ہے، پلیز جی۔ اس کے انگریزی بولنے پر سبھی ہنسنے لگے تھے، لیکن صرف آج کے دن کے لیے ہے نا؟ انیکا نے دھمکی آمیز لہجے میں سائمہ سے کہا تو وہ جذبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، جی ہاں۔ بس پھر کیا تھا، سب سے پہلے انصر احمد نے کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا تھا، لیکن بصیر احمد کے پہلا نوالا لینے کے بعد ہی سب نے کھانے کا آغاز کیا تھا۔ سائمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 20,000 روپے ماہانہ پر ریشم کی ملازمت لگ گئی تھی اور ایاز کو بھی وہ اچھی کیا بہترین ٹیوشنز مل گئی تھی۔ اب اس کی مالی پریشانیوں کے دن ختم ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریادیں اور التجائیں سن لی تھی۔ اس نے کارڈ کو بڑی احتیاط سے رکھ لیا تھا۔ رات کو گھر لوٹتے ہی اس نے ایاز کو خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ کل جج صاحب کو ملنے کے لیے عدالت جائے تاکہ ان کی بیٹی کو بھی ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ ریشم اور ایاز بھی قدرت کی اس فراخ دلی پر خوش اور حیران بھی تھے۔ بس اس کوارٹر میں خوشیاں رقصہ کرنے والی تھی، ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو سجدہ ریز ہونے کے لیے زمین کو چوم چکے تھے۔ اگلے دن ایاز یونیورسٹی سے فارغ ہوگا سیدھا عدالت پہنچا تھا۔ وہ پوچھتا ہوا اور بصیر احمد کا دیا ہوا کارڈ دکھا کر ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بصیر احمد کو سلام کرنے کے بعد ان کا کارڈ انہیں کو دکھایا تو وہ ایک خوشگوار حیرت سے ایاز کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کے سامنے ایاز اس بات کی زندہ مثال تھا کہ تعلیم اور علم کسی کی میراث نہیں ہے،
بلکہ حوصلے اور جذبوں سے ہر میدان فتح کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ڈگریاں لانا نہ بھولا تھا۔ اس نے بصیر احمد کے سوال کرنے سے پہلے ہی اپنی ڈگریوں کی فائل ان کے سامنے رکھ دی تو اسی لمحہ ایک باوردی ملازم نے چائے کا گرم گرم بھاپ اڑاتا ہوا مگ ایاز اور ایک مگ بصیر احمد کے سامنے رکھ دیا۔ بصیر احمد اس کی ڈگریوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور ایاز کو دیکھ کر اشش کر رہے تھے۔ سائمہ نے واقعی کمال کیا تھا۔ اس نے اپنا زیور بیچ کر اگر اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تھا تو بیٹا بھی اس کے خوابوں کو تعبیر دینے میں اس طرح مصروف تھا کہ ہر مضمون میں 70 تا 80% نمبروں سے ٹاپ پر تھا۔ بصیر احمد نے ایاز کو چائے پینے کا اشارہ کیا تو ایاز نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے کپ کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، کیونکہ اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ جسٹس بصیر احمد پہلے اپنے مگ کو منہ لگائے تو پھر وہ بھی گھونٹ بھرے گا۔ وہ اس وقت ملک کی بڑی عدالت میں موجود تھا۔ یہ ایک ایسا آفس تھا جہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو کئی جگہ پر تلاشی اور واک تھرو گیٹس سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ اس وقت اس ملک کے مشہور اور نامور جج کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ہر طرح کے سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، لیکن بصیر احمد نے فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھا دی اور چائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولے، تمہاری امی نے گزشتہ 20 سالوں سے ہمارے گھر میں ایک فرد کی حیثیت بنا رکھی ہے۔ ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایاز متوجہ تھا اور بصیر احمد کہہ رہے تھے، میرے گھر میں کتنے افراد ہیں اس بات کا تمہیں بھی علم ہوگا، اور کون کیا ہے یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور تم سے بھی یہ چاہوں گا کہ تم بھی اگر میرے گھر میں آؤ تو ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح ہی آؤ۔ بصیر احمد نے ایاز کو اس زمانے میں آج کے حالات اور واقعات کے سمجھانے کے لیے بہترین الفاظ چنے تھے جو کہ سمجھدار ایاز کے ذہن اور دل میں بھی گھر کر گئے تھے۔ ہم نے اپنی ماں کو ہی اپنا باپ اور اپنا بہترین استاد سمجھا ہے سر۔ ایاز نے پہلی بار زبان کھولی تو بصیر احمد اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور جن کے بہترین استاد ماں باپ ہوتے ہیں وہ شاگرد کبھی بھی کم ظرف نہیں ہوتے۔ اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں اس طرح دیا گیا تھا کہ الفاظ کا پیرہن بھی حسین لگنے لگا تھا، اور ان الفاظ سے لگنے والی چوٹ میں بھی لطف محسوس کرتے ہوئے بصیر احمد مسکرائے اور بولے، تمہاری امی نے جتنی محنت اور کوشش سے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم آج ایک اس ملک کے نامور جج کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہو، کیا اس بات کا اندازہ بھی کر سکتے ہو کہ اس عورت نے اپنی اعلیٰ ظرفی سے ہمیشہ ہی اس گھر کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بات شاید ایاز کی سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن وہ اپنی کم علمی کو چھپا کر جج صاحب کے ذہن میں کسی بھی غلط فہمی کا جنم نہ دینا چاہتا تھا۔ میں سمجھا نہیں سر، اس نے برملا اعتراف کیا تو بصیر احمد اپنی چائے ختم کرتے ہوئے خالی مگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے اور بولے، برخوردار عزت بنانا بہت مشکل ہے اور گنوانا اس سے بھی آسان۔ میں تم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں تم کیا ضمانت دے سکتے ہو کہ میرا اعتماد چوری نہیں ہوگا؟ بصیر احمد نے بہت بڑی بات کہی تھی، اور ایاز احمد بھی بہترین الفاظ کا چناؤ کرتا ہوا تحمل سے بولا، بعض اوقات نظروں کا دھوکہ سراب کو سیلاب اور صبح کو ضب کو طلوع سحر سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے سر۔ ایاز نے بہت ہمت دکھائی تھی۔ جج صاحب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس کی جانب سے اور بات کے منتظر تھے۔ اگر 20 سالوں میں میری ماں نے کچن سے ایک چٹکی نمک بھی نہیں چرایا تو پھر آپ اس کی اولاد کو موقع دیے بغیر چور کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ بصیر احمد ہل کر رہ گئے تھے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران جس وفاداری اور ایمانداری کا مظاہرہ کر کے تمہیں اس گھر میں عزت اور وقار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو سنوارنے کا بھی موقع دیا ہے، اس طرح تم بھی اس اعتماد کو قائم رکھتے ہوئے اپنی ماں کی عزت کو بڑھاؤ گے۔ ایاز مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، نائس ٹو میٹ یو سر۔ استاد کبھی بھی بے ایمان نہیں ہوتے، اجازت چاہتا ہوں۔ بصیر احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دباتے ہوئے بولے، میں کل گھر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ بصیر احمد اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ضرور آؤں گا سر، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر میں بھی کروڑ پتی یا ارب پتی ہوتا تو شاید آپ کو گھر کے باہر اس طرح میرا اتنا طویل انٹرویو نہ کرنا پڑتا۔ شکریہ سر۔ ایاز تو چلا گیا تھا، لیکن جسٹس بصیر احمد کے دماغ کی چولے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ ایاز کو خودداری اور انا کے ساتھ الفاظ کے بہترین چناؤ کی بنا پر اس کے گرویدہ بھی ہو گئے تھے۔
شمون نے براہ راست ریشم کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر کی دنیا اتھل پھتل کر دی تھی۔ نعمان عزت گاڑی میں بیٹھ کر سکندر کے ساتھ نکلے ہی تھے کہ شمون موقع غنیمت جانتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ سیدھا آفس میں ہی آیا تھا اور ریشم کو اکیلی بیٹھی دیکھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریشم نے خود کے ساتھ بہت جنگ لڑی تھی اور اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر وہ فیصلہ کر لیا تھا جو اس کو ترقی، عزت اور اعلیٰ مقام دلا سکتا تھا۔ عزت کے نام پر وہ چوکی ضرور تھی، لیکن اس کے آفس میں آتے ہی نعمان عزت نے اسے عزت بھی دی تھی اور ترقی کرنے کی سند بھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جھکی ہوئی نظروں کے سامنے نعمان عزت کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ وہ اپنے آوارہ ہاتھوں اور آوارہ ہونٹوں نے اپنا خراج ضرور وصول کیا تھا۔ ریشم نے مجبوراً آنکھیں بند کر کے ہر وہ شرارت برداشت کی تھی جو نعمان عزت اخلاقی دائرے سے باہر نکل کر اس کے بدن کے ساتھ کر سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم واپس آ گئی ہو، نعمان عزت نے کہا تو وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ میں اپنی خوشی اور مستقبل کے لیے آئی ہوں سر، تمہارا روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے ریشم۔ وہ بولی تو وہ نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، روشن بھی اور محفوظ بھی؟ نعمان عزت کہا لگاتے ہوئے بولے، ہاں، روشن بھی اور محفوظ بھی۔ اگلی ماہ میں تمہیں گھر لے دوں گا۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے نعمان عزت کے بدتمیز ہاتھوں نے ریشم کو مسحور کن انداز میں آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کا انداز خود سپردگی والا تھا۔ موبائل فون کی کال نے ریشم کو پرسنل سیکرٹری بنتے بنتے رکھا دیا تھا۔ نعمان عزت کو بھی اس بے وقت کی کال نے خاصا تاؤ دلا دیا تھا، لیکن کال ایمرجنسی میں آئی تھی، وہاں جانا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ ریشم کے ہونٹوں پر شرارت کرتے ہوئے سکندر کو کال کرنے لگے اور باہر نکل گئے۔ ریشم نے کتنی ہی دیر اس جگہ بیٹھ کر خود کو نارمل کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ شمون آ گیا تھا۔ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، شمون نے کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ مسکرانے کی کوشش میں چند منٹ پہلے کے مناظر کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ شمون نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ریشم جان بوجھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندازے کا دکھ اس کو رلا رہا تھا۔ کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ریشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں چھلکتا ہوا بے لوث پیار اس کو گھائل کر گیا تھا۔ آپ کیوں میرے کام آنا چاہتے ہیں؟ وہ آنسوؤں کو بہنے سے روکنے میں خاصی کامیاب رہی تھی۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہو۔ شمون نے دوسری ہی ملاقات میں اپنے دلی جذبات کا اظہار بغیر کسی لگی لپٹے ہی کر دیا تو وہ اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں ریشم۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تم نے میری نیندوں اور میرے خوابوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرے حواس پر تم چھا گئی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھ ہے ریشم؟ شمون کا والہانہ انداز اور اس کے لہجے کی وارفتگی اور قربان ہو جانے والا میٹھا اور پرخلوص انداز ریشم کو بھا گیا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ کیا شمون نعمان عزت کا ہی بیٹا ہے؟ کیا شمون بھی اس کے بدن کا پیاسا ہے؟ کیا شمون بھی اس کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے؟ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہے۔ وہ پہلے اس کو تم اور اب آپ پھر آپ کہہ رہا تھا اور اب پھر سے آپ کہہ رہا تھا۔ اعتبار؟ وہ کھوئی ہوئی بولی تو شمون اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اعتبار ہی محبت کی پہلی سیڑھی اور پرخلوص عمارت کی مضبوط بنیاد کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو الفاظ پر دسترس حاصل تھی یا پھر اس کو ریشم کی محبت نے یہ سب کچھ سکھا دیا تھا؟ محبت؟ وہ ایک لفظی سوال کر کے اس کے چہرے پر اپنے کیے ہوئے لفظ کی ادائیگی کے بعد اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، ریشم، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن میں کیسے یقین کر لوں؟ آج کے دور میں محبت اور اعتبار ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ مالک کے بیٹے پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر مالک نے ہی اعتبار کو ایک گندا اور گھناؤنا کھیل بنا دیا تھا؟ تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں اپنی محبت کا یقین تمہیں کس طرح دلاؤں؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ آپ شاید یہ بھول رہے ہیں مسٹر شمون کہ آپ کے باپ کے آفس میں ایک حقیر سی ملازمہ ہوں میں۔ ریشم کو بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا تو وہ بھی اپنے طور پر شمون کا آزمانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لیکن تم میرے دل کی ملکہ بن گئی ہو ریشم۔ صرف کہہ دینے سے ہی کچھ نہیں ہوتا شمون۔ ریشم نے اس کا نام لیا تو وہ خوش ہوتا ہوا بولا،
میں فلمی لوگوں کی طرح دعویٰ نہیں کرتا، لیکن تم مجھے ہر قدم پر مخلص اور اپنا ہمدرد پاؤ گی۔ ہمدردی تو بے بس لوگوں سے کی جاتی ہے۔ میں تمہیں اس قابل بنا دوں گا کہ ہر تمنا اور خواہش کو اپنی مرضی اور پسند سے پورا کرنا تمہارے بس میں ہوگا۔ میری خاطر کسی کی جان لے سکتے ہیں آپ؟ ریشم نے نہ جانے یہ فقرہ کیوں کہا تھا۔ جو بھی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، میں اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ پرجوش نوجوان تھا، اس کے لہجے میں اس لمحہ ٹھہراؤ اور بردباری نمایاں تھی۔ مجھے کچھ وقت دے، ریشم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا بولا، میں تو سارا وقت ہی تمہیں دینا چاہتا ہوں ریشم۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور بولی، انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں کے اس جنگل میں کیا گارنٹی ہے کہ میرا جسم نہیں نوچا جائے گا، میرا خون نہیں پیا جائے گا۔ وہ ریشم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ اٹھا اور کربناک نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا تھوک نگل کر بولا، ریشم، خدا کے لیے مجھے ذلیل اور کمینہ نہ سمجھو۔ میں اگر جسموں اور خوبصورت چہروں کا رسیا ہوتا تو ہر روز ایک نئی اور جوان لڑکی خرید کر اپنے بیڈ روم کی زینت بنا سکتا ہوں۔ وہ اس کی دلیل سن کر خود پر شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ پھر بولا، ریشم، میرے باپ کا معتبر نام، میرا اعلیٰ اسٹیٹس، میری دولت، جاگیر اور روپیہ پیسہ، کیا تم نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی لڑکی میرے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ مجھے سونپنے پر رضامند نہیں ہوگی؟ سب کچھ، سمجھتی ہو نا؟ اس بار اس کی آواز بھرا گئی۔ ریشم، میں محبت کو ہوس سے پاک سمجھ کر عبادت کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹس کی کوئی بھی دیوار میرے ارادوں کو منتزل نہیں کر سکے گی، کبھی بھی آزما لینا۔ وہ یہ کہہ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ شاید اب اس کو مزید اپنے آنسوں پر اختیار نہ تھا، لیکن وہ ریشم کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس کی باتوں سے یہ سچائی تو واضح تھی کہ وہ روپے پیسے کے بلبوتے پر ریشم سے بھی خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو اپنے بیڈ روم کی زینت بنا سکتا تھا، اور ہر وہ لڑکی راضی خوشی اس کی بات بھی ماننے میں فخر محسوس کرتی جس کو نعمان عزت کا بیٹا شمعون اس طرح کی پیشکش کرتا۔ ریشم کو شمعون اور نعمان عزت میں دن رات کا واضح فرق محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ اس نے بھی ابھی شمعون کے آنے سے پہلے جو زخم کھائے تھے وہ اس کی روح کو گھائل کر گئے تھے، لیکن شمعون فوراً ہی ان پر مرہم رکھنے کے لیے مسیحا بن کر آ گیا تھا، اور اس نے ریشم کی آنکھوں سے بہہ کر پلکوں پر ٹھہر جانے والے آنسوؤں کو اپنے الفاظ سے اس طرح چوما تھا کہ آنسو بھی اس کے حسین اور پرخلوص انداز پر قربان ہو گئے تھے۔ وہ بھی شمعون کے الفاظ پر قربان ہوتی ہوئی اسے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کرنے کے لیے اور کسی کو چاہنے کے لیے ایک ہی لمحہ آتا ہے جو آپ کو بڑے سے بڑے دلیرانہ فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ اس لمحے کو اپنی مٹھی میں قید کر لے تو باقی زندگی آپ کی ہر لمحے خوشی اور مسرتیں سمیٹتے ہی گزر جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس لمحے کو ضائع کر دیں تو پھر ساری زندگی خوشی اور مسرتوں کو ترستے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن ریشم نے اپنی زخمی روح کو مندمل کرنے کے لیے اس قیمتی لمحے کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ ایاز جیسے ہی بصیر احمد کے گھر میں داخل ہوا تو اس کا سامنا جویریہ سے ہو گیا۔ جویریہ اور ایاز ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ جویریہ کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی فراڈیا ہے یا اس دن والے ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتا ہوا ان کے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ وہ اس کی خبر لینے کی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک خیال برق روئی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا کہ انیکا نے اس کو اسی لمحے گاڑی میں ہی بتا دیا تھا کہ مطربہ کے ٹیوٹر ہے، لیکن یہ مطربہ کے ٹیوٹر ان کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر میں ایاز وسیع لان کو کراس کرتا ہوا جویریہ تک پہنچ گیا تھا۔ اوہ، آپ ہیں اسٹوڈنٹ؟ ایاز نے طنز کیا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، جی نہیں، اور پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ایاز کو جویریہ کا بے تکلفانہ انداز اچھا لگا تھا۔ وہ خصیانہ سا ہو کر مسکرایا اور السلام علیکم بولا۔ اب جویریہ منتظر تھی کہ وہ مزید کچھ بولے یا اپنے آنے کا مقصد بیان کرے، اور ایاز اس بات کا منتظر تھا کہ جویریہ اس کو بتائے کہ پڑھائی شروع کرنی ہے یا صرف باتیں ہی کرنی ہیں۔ مجھے جج صاحب نے بلایا ہے ایک ٹیوٹر کی حیثیت سے، ایاز نے کہا تو جویریہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کنگ ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا سائمہ کا بیٹا ہوگا۔ کیا یہ جسٹس بصیر احمد کا ہی گھر ہے میڈم؟ وہ دوبارہ بولا تو جویریہ ہوش میں آتی ہوئی بولی، جی آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ پڑھنا کس نے ہے؟ ایاز کی بات سن کر اندر سے انیکا آئی اور ایاز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ ایاز بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کو اب معلوم ہوا تھا کہ انیکا اور جویریہ آپس میں بہنیں ہیں۔
کیا مطلب؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کی حیرانگی کا جواب دیتا ہوا بولا تو وہ کھسیانی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب تھا کہ… وہ جویریہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ ہی کیا سائمہ بوا نے اپنے بیٹے کے لیے پاپا سے بات نہیں کی تھی؟ ان دونوں کی حیرانگی ہنوز قائم ہی تھی۔ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ ایاز کے منہ سے سن کر دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارا معاشرہ غریب آدمی کو آج تک دل سے قبول کر ہی نہیں پایا، وہ دوبارہ بولا، اور پھر ایک پڑھا لکھا غریب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ ایاز کی باتیں سن کر وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں پلیز۔ جویریہ یہ کہہ کر اندر کی جانب چلی گئی جبکہ انیکا وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایکچولی سر، آپ کو میرے لیے اس گھر میں بلایا گیا ہے۔ انیکا کو الفاظ ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی تھی۔ آپ کے لیے مجھے ہی کیوں بلایا گیا ہے مس؟ اس نے جان بوجھ کر اس کا نام نہ لیا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ تشریف رکھیں پلیز۔ انیکا نے لان میں رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے میز بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ غور سے اس لان اور پھر عمارت کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ملک کے نامور جج کے گھر میں تھا اور یہ تعلیم اور علم کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا، ورنہ ان جیسے لوگ تو ایسی عمارتوں کے سامنے سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ غریب آدمی کو اپنا آنا اور عزت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پاس رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں خواہ مخواہ ہی پکڑ کر کوئی تفتیش ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی ایاز کو یوں ہی اندر نہیں آنے دیا گیا تھا، بلکہ گارڈ نے گیٹ کیپر سے کہہ کر جسٹس صاحب سے بات کی تھی اور پھر ایاز کی بھی بات کروائی تھی۔ تبھی اس وسیع لان تک پہنچا تھا۔ اس کے سامنے کسی نے چائے کا کپ رکھا تو چونک کر اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے چائے لانے والی اس کی ماں سائمہ ہی تھی۔ امی جی آپ؟ وہ کبھی چائے کی طرف اور کبھی سائمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ آج صبح ہی ان دونوں کے بیچ اس سلسلے پر بات ہو چکی تھی کہ ایاز آج لازمی جج صاحب کے گھر آئے گا، لیکن ایاز کو اس گھر میں اپنی ماں کو ملازمہ کے طور پر دیکھ کر اس بات کا احساس شدت سے جاگا تھا کہ وہ ہر آنے والے مہمان کے سامنے اسی طرح چائے وغیرہ پیش کرتی ہوگی۔ سائمہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہی بولی، یہ کام کسی دوسری ملازمہ کا ہے، مجھے تو جویریہ نے شرارت سے بھیجا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم واقعی میرے ہی بیٹے ہو۔ ایاز ہنسنے لگا اور بولا، اچھا وہ بڑی والی جویریہ ہے؟ ویسے امی، وہ سائمہ کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، یہ لڑکیاں بہت شریر لگتی ہے۔ دونوں ہی ماں بیٹا ہنسنے لگے تو دور سے انیکا آتی ہوئی دکھائی دی تو سائمہ بولی، تم بیٹھ کر چائے پیو، میں اب کچن دیکھ لوں۔ سائمہ یہ کہہ کر چلی گئی تو ایاز کرسی پر بیٹھ گیا اور تقدیر کی ستم ظریفی پر سوچنے لگا کہ اسی گھر میں ماں ملازمہ ہے اور اسی گھر میں بیٹا ایک استاد اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ واہ تقدیر بنانے والے، تیرے کھیل نرالے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اس نے انیکا کے سلام کا جواب دیا تو وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، آپ کن سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایاز نے پہلا سوال کیا تو انیکا کی نظریں جو کہ جھکی ہوئی تھی ایک دم اٹھی اور ایاز کی نظروں میں ضم ہونے کی کوشش میں نشانہ خطا ہونے پر گھائل ہوتی ہوئی دوبارہ جھک گئی۔ میں سبھی سبجیکٹ پڑھنا چاہتی ہوں سر، وہ اپنی بے قرار دھڑکنوں پر قابو پاتی ہوئی بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں کالج سے سیدھا آپ کی طرف ہی آ جایا کروں گا۔ ایاز بولا تو انیکا پھر نظریں اٹھاتی ہوئی بے ساختہ بولی، میری طرف؟ یہ وہ حرف ادا کرتے وقت اس کے لہجے میں جو خواہش چھپی تھی وہ شاید ایاز سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ چائے پیتا ہوا بولا، میرا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھانے کے لیے پہلے آیا کروں گا، بعد میں آپ کی کزن مطربہ کو پڑھانے جایا کروں گا۔ سر، کیا اس طرح کرنا مناسب ہوگا کہ آپ مطربہ کو بعد میں پڑھایا کریں گے جبکہ وہ تو آپ کی پہلے سے اسٹوڈنٹ ہے؟ انیکا نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا یا کنفرم کیا تھا کہ ایاز کس ٹائم آ سکتا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی تھی، لیکن ایاز نے اپنی یونیورسٹی سے فارغ ٹائم کا حساب لگا کر اس کو بتانا شروع کیا، میں پہلے آپ کو پڑھانے ہی آیا کروں گا کیونکہ آپ کے سبجیکٹ بھی زیادہ ہے اور پھر مطربہ آپ سے 2 کلاسز سینئر بھی ہے اور وہ کالج سے لیٹ بھی آتی ہے۔ انیکا ایک آہ بھرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ایاز چائے ختم کر چکا تھا اور اب وہ ارد گرد دیکھتا ہوا بولا، کیا مجھ سے پہلے بھی اس گھر میں کوئی ٹیوٹر آتا رہا ہے؟ نہیں سر، میں آپ سے پہلے آپ ہی جویریہ سے ہی پڑھا کرتی ہوں، انیکا نے جواب دیا۔ تو اب قرعہ میرے نام کا نکلا ہے؟ ایاز نے اٹھتے ہوئے کہا تو انیکا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو انیکا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو تمہارے گھر میں ملازمہ ہے۔ انیکا نے آنکھیں اٹھا کر پھر جھکا لیں۔ تم سب لوگ ان کو بہت عزت اور احترام دیتے ہو، اس بات کا مجھے علم ہے، لیکن کیا ان کا بیٹا ہونے کے ناطے میں بھی یہ توقع رکھوں کہ میں استاد تو ہوں لیکن رہوں گا ایک ملازم کا ہی بیٹا؟ انیکا اس کی بات سن کر کانپ سی گئی۔ وہ دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ انیکا کے چہرے کا ہی طواف کر رہا تھا۔
آپ میرے استاد ہیں اور استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں سر۔ انیکا کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے انیکا، اگر چاہیں تو پڑھائی شروع کریں۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، جی سر، پلیز آپ اندر تشریف لے آئے۔ وہ یہ کہہ کر ایاز کی رہنمائی کے لیے اس سے چند قدم آگے آگے چلنے لگی۔ چند منٹوں بعد ہی وہ ایک بہترین اور نفیس قالین کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا ایک لگژری صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کمرہ نہ تھا بلکہ ڈرائنگ روم ٹائپ کی جگہ تھی، اور اس جگہ شاید گھر والوں کی مداخلت بھی کم ہی تھی، لیکن وہ جگہ بالکل اوپن تھی۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہ تھا، بلکہ ان کو پڑھتے دیکھ کر کوئی بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان احترام کا رشتہ برقرار بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ تانیہ بیگم سائمہ کے ساتھ آئی تو ایاز نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کیا۔ سائمہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بیگم صاحبہ ہے۔ ایاز ان کی پرسنالٹی سے خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے، اور بچے بھی اس طرح جوان کہ خود ان کی شادیاں کرنے کی عمریں تھیں۔ ہاں بھئی، روپیہ اور عہدہ ہمیشہ جوان ہی رکھتا ہے، ایاز نے سوچا، اور پھر انیکا کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ناول تھوڑا لمبا ہے، لیکن آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آ رہا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔